اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، سب سے پہلے آپ سبھی کو، تمام عالم اسلام کو، بالخصوص ولی زمانہ حجت خدا مولا آقا سید سردار امام صاحب زمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت مبارک میں سید الشہداء شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی آمد ولادت بسعادت دل کے تھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ خوشی کا دن ہے، خوشی کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، قرب الہی کی شب ہے، قرب امام حسین علیہ السلام کی شب ہے، 3 شعبان المعظم۔ اس شب کے اعمال کے حوالے سے بیان کرنا ہے اور زیارت کے حوالے سے بھی ایک فضیلت کی جو ہے جھلک آپ مومنین کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، 3 شعبان المعظم کی شب کی نماز کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص شب 3 شعبان المعظم 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا وقت ہے، اور نیت کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 3 شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 25 مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا ٹائم ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کا اجر اور ثواب جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا، مغلق کر دے گا، اور اسے 1000 لباس اور 1000 تاج جو ہے وہ پہنائے گا۔ یہ کتاب اقبال الاعمال میں فضیلت کے ساتھ یہ بیان ہے۔ اور 3 شعبان المعظم کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کے تیسرے دن روزہ رکھے، جنت میں اس کے موتی اور یاقوت کے 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ کس کے لیے؟ کہ جو 3 شعبان المعظم کے دن کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا سید سردار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن دیکھے، اس پر موت کی سختیاں آسان ہوں اور قیامت میں موقف کی ہولناکی نہ ہو، تو وہ کثرت سے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت موت کی سختی کا جو ہے آسانی کا سبب بنتی ہے، یعنی جو موت کی سختی ہوتی ہے وہ انسان پر کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 1000 حج مقبول اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، اور اگر وہ بد نصیب ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا۔